الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم بزرگوں، دوستو، نوجوانوں، آپ کا یہاں پہ تشریف لانا یقیناً نیک مقاصد کے لیے ہے، پاک نیت کے ساتھ یہاں پہ تشریف لانا ہوا آپ کا، اور پھر ہماری دعا ہے، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے اور آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے، نیک تمناؤں کو اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے چند واعظ و نصیحت کے ساتھ گزارشات کروں گا، اور اگر کل موقع ملا تو آپ کو معلوم ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کی نقش بندی بارگاہ ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کو صحابہ کرام کی شان بھی سننے کو ملے گی، اور انشاءاللہ کل آپ کو اہل بیت کی شان سننے کو بھی ملے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ بات جو بڑے بڑے آستانے اس وقت، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی اس وقت جو بات کہنے سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے وہ بات کہنے کو ملے گی۔ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ خواہ کیسے بھی حالات ہوں، ہم نے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا ہے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اس آستانے کے ساتھ وابستہ لوگوں کو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی تعلیم بھی دی ہے، تلقین بھی کی ہے، عملی طور پہ بھی لوگوں کو سمجھایا اور سکھایا ہے۔ تو آپ کو آپ کی جو توجہ مبذول کرائی ہے حافظ صاحب نے، وہ بالکل درست ہے۔ آپ نے ہمیشہ نعرہ لگانا ہے تو اس ترتیب کے ساتھ لگانا ہے کہ نعرہ تکبیر، بولو نعرہ تکبیر، آواز کم ہے، ذرا زور سے بولو، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان حیدر کرار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ رات کی محفل میں چند واعظ و نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ابھی جو میں دو احادیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، ان کا تعلق ایمان سے ہے، یقین سے ہے، عقیدہ سے ہے، اور رب ذوالجلال پر کامل یقین کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پچھلے دنوں سانگلہ ہل کی سرزمین پر چند شرپسند عناصر نے کچھ ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے پورے سانگلہ ہل کا ماحول خراب ہوا، ایک خوف و ہراس کی ہوا پھیلائی گئی اور لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور
آپ میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ اس وقت جس وقت بہت سے لوگوں کو توہمات کا شکار کر رہے تھے، لوگوں کے عقیدوں کو کمزور کر رہے تھے، لوگوں کو بزدل بنا رہے تھے، لوگوں کو اپنے رب سے دور کر رہے تھے، اس وقت بھی اس فقیر نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ لوگوں، یہ نہ کوئی بلا ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی ٹونا ہے، نہ کوئی ٹوٹکا ہے، یہ صرف اور صرف شرپسند عناصر کی ایک کاروائی ہے جو اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ایک ماحول بنا دیا ہے، اس نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے اس نے ایک ڈرامہ رچایا ہے۔ آپ کو یاد ہے جس وقت لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس وقت میرا واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا؟ جن لوگوں نے سنا ہے ان کو معلوم ہے کہ میں نے اس وقت بھی ان کو اللہ پہ یقین رکھنے کی تلقین کی، میں نے ان کو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی تلقین کی، میں نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ نہ یہ کوئی بلا ہے، نہ یہ کوئی اور چیز ہے، نہ کوئی جادو ہے۔ یاد رکھیں، جادوگر جتنا مرضی زور لگا لے وہ صاحب ایمان کو نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا، جس وقت آپ کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی، سارا زمانہ آپ سے ڈرے گا۔ صرف وجہ یہ ہے، صرف ایک بات کرنے کی ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے۔ آپ کس بات سے خوفزدہ ہیں؟ اور پھر بالخصوص جن کا تعلق چورا شریف کے ساتھ ہے، جن کا تعلق بابا جی خواجہ سید نور محمد کے ساتھ ہے، جن کا تعلق خواجگان نقشبندیہ کے ساتھ ہے، لوگوں سارا زمانہ تو ان کے قدموں پہ ڈھیر ہے، تم چند چیزوں سے ڈرتے ہو، خوفزدہ کرنے والی شر پسند چیزوں سے ڈرتے ہو، پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو تمہارا یہاں پہ آنا کمزور ہے، یہاں پہ یقین کمزور ہے، یا تو آپ کا اس دروازے کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ اگر یہ تعلق مضبوط ہے، اگر خواجگان کے ساتھ آپ کے روحانی نسبت موجود ہے، تو پھر یاد رکھو دنیا کی کوئی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی ہے۔ آئندہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنا ہے۔ کوئی شخص آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کیوں دنیا داروں سے ڈرتے ہو؟ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ دنیا سے ڈرتے ہیں سارا زمانے سے وہ ڈرتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں سارا زمانہ ان سے ڈرتا ہے۔ اپنے رب سے ڈرنا سیکھو، اپنے رب سے اپنا تعلق بنانا سیکھو، اپنے رب سے اپنا تعلق نبھانا بھی سیکھو۔ تعلق بنانا آسان ہے، تعلق نبھانا مشکل ہے۔ کیوں جی؟ تعلق کو بنانا آسان ہے، دوستی بنانا آسان ہے، دوستی نبھانا مشکل ہے۔ وفا کرنی بڑی مشکل بات ہے، بڑے جان لگتی ہے۔ یاد رکھو آپ کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آئندہ نہیں ڈرنا ہے، خواہ کسی قسم کا بھی پروپیگنڈا کیا جائے، آپ نے نہیں ڈرنا ہے۔ ڈرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ نہیں ڈرنا ہے۔ اپنے ایمان کے ساتھ قائم رہنا ہے، اپنے رب پر ایمان رکھنا ہے، اپنے رسول پر ایمان رکھنا ہے۔ دوستو، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار۔ دیکھیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، اخبرنی بعمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یدخلنی الجنت، کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ویباعدنی من النار، اور میں دوزخ سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ قال لقد سألتنی عن امر عظیم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ ابن جبل، تو نے مجھ سے بڑی عظیم بات کے بارے میں پوچھ لیا، تو میرے کو بڑی وڈی گل پوچھ لئی، اے معاذ ابن جبل، تو میرے کو بہت وڈی گل پوچھ لئی، ہن پتہ نہیں میں جڑی گل اس گل دا جواب دیواں گا، پتہ نہیں لوگوں نو سمجھ بھی آئے گی کہ نہیں، اگر سمجھ آ گئی تے پتہ نہیں لوگ عمل بھی کرن گے کہ نہیں۔ گل تو وہی وڈی ہونی نا جڑی بندے نو سمجھ نہ آوے، جے سمجھ آ جاوے تے بندہ عمل نہ کر سکے، گل تو یہی وڈی ہے، گل تو یہی وڈی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، رسول اللہ نے پھر اس کے بارے میں تشریح فرما دی کہ گل تو میرے کو بہت وڈی پوچھی ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو آسان بنا دے، اس واسطے مشکلات نہیں رہندیاں جنوں اللہ آسان کر دے۔ ہن گل سمجھ آئی سانگلا ہل والے ہو، احمد آباد والے ہو، اللہ جس نو آسان بنا دے وہ گل مشکل نہیں رہندی، وہ بات مشکل نہیں رہتی، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو اس طرح کر، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ جب آسانیاں عطا فرما دے تو پھر تو یہ کر، تعبد اللہ ولا تشرک بھی، کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کر۔ لوگ توحید توحید پکارتے ہیں، لوگ توحید کہتے ہیں، توحید کہ توحید کو اپناؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اپناؤ، لیکن یاد رکھو وہ توحید کی الف تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور توحید کی گہرائیوں میں اگر پہنچ سکتا ہے، توحید کے سمندر میں اگر کوئی شناوری کر سکتا ہے، توحید کے سمندر میں اگر کوئی غوطہ زن ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں علماء کرام آپ کو جو توحید بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو واحد معبود ماننا اور اس کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں، اور کسی کو معبود نہ ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ توحید ہے۔ لیکن صوفی جو آپ کو توحید بتاتا ہے، صوفی آپ کو یہ توحید بتاتا ہے کہ ماننا اور ہے، جاننا اور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود جانے بھی نہیں۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی توحید کی، پھر توحید یہ ہے کہ تو رب کے سوا ہر چیز کو بھول جائے، یہ توحید ہے۔ ہر چیز تیرے ذہن سے، تیرے دل سے، تیرے خیال سے ہر چیز محو ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ہر چیز کو بھول جائے، تو یہ توحید ہے۔ لیکن یہاں بھی توحید ختم نہیں ہوتی، صوفیاء کرام اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جائے، بلکہ بھولنے کو بھی بھول جائے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ ایک کہتے ہیں بھول جانا، پھر کہتے ہیں بھولنے کو بھی بھول جانے کا نام توحید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز نگاہ میں نہ رہے، یاد میں نہ رہے،
دل میں نہ رہے، خیال میں نہ رہے، صرف اور صرف اللہ رہے، تو پھر تیری توحید کامل ہوگی، ورنہ تیری توحید کامل نہیں ہو سکتی۔ میں توحید دا روڑا پایا، توحید سمجھی کسی نے نہیں آندی، کیوں جی؟ توحید ہر بندے نو سمجھ نہیں آندی، توحید سمجھ آنا بڑا ہی اوکھی گل ہے، جان لانی پیندی ہے، مال لانا پیندا ہے، ہر شے لٹانی پیندی ہے، سیس نوانا پیندا ہے، پھر توحید سمجھ آندی ہے۔ دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان لوگوں نے توحید کو سمجھا بھی ہے، توحید کو جانا بھی ہے، توحید پر ایمان بھی لائے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جن کے چہروں پر نور ہوتا ہے۔ یہ توحید انسان کے چہرے کو پر نور کر دیتی ہے، اور وہ توحید چہرے کو بے نور کر دیتی ہے، جو سمجھ نہیں آتی وہ بے نور کر دیتی ہے، جو سمجھ آ جاتی ہے وہ پر نور کر دیتی ہے۔ فرق سمجھ لو، فرق سمجھ لو توحید کا، توحید کا فرق سمجھ لو۔ وہ توحید جو سمجھ نہ آئے وہ بے نور کر دیتی ہے، چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے بے نور ہو جاتے ہیں، انسان کے چہروں پر کرختگی آ جاتی ہے، زبان میں شکستگی آ جاتی ہے، زبان تنگ ہو جاتی ہے، دماغ تنگ ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر وہ توحید انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ لینا یہ توحید زبان سے کہتا ہے، اس کو توحید سمجھ نہیں آئی ہے۔ توحید جن کو سمجھ آتی ہے ان کے چہرے نور والے ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی نور والے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جب تو اپنے رب کو معبود مان لے نا، پھر وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کر، تاکہ پتہ چلے کہ تو نے رب کو مان لیا ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا، نماز قائم نہیں کرے گا، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ تو مسلمان ہے یا نہیں مسلمان۔ سمجھے کہ نہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے در حقیقت مومن ہیں، اور توحید پر یقین کرنے والے اپنے ظاہر سے انسانیت کو بتاتے ہیں کہ ہم سوائے رب ذوالجلال کے کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے۔ ایک مومن ہر روز 5 مرتبہ اس دنیا کو بتاتا ہے کہ اے سپر پاور والو، اے ایٹم بم رکھنے والو، اے میزائلیں رکھنے والو، اے بڑے بڑے توپخانے رکھنے والو، اے بڑی بڑی افواج رکھنے والو، یہ تمہاری افواج سے، تمہارے اسلحہ خانہ سے نہیں ڈرتا۔ یہ 5 وقت اعلان کرتا ہے کہ یہ اگر ڈرتا ہے تو صرف خدا سے ڈرتا ہے، یہ اگر جھکتا ہے تو صرف رب ذوالجلال کے سامنے جھکتا ہے، یہ نہ کسی اور سے ڈرتا ہے نہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اے اسلام ہے، اے مسلمانی ہے۔ 5 وقت اعلان کرتا ہے ہر مسلمان کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ کسی کے آگے جھکتا ہوں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں، جو نماز پڑھتے ہیں وہ کسی کے آگے جھکتے بھی نہیں۔ ہون سانگلے والے گل سمجھ آئی دے؟ تسی کیوں ڈرے ہو؟ اس واسطے ڈرے ہو نماز نہیں پڑھ دے۔ نماز پڑھیا کرو، پاویں اپنے کارخانے نے اندر جماعت کرا لی، مسجد جان نال نہ تواڈے کارخانے نہ کام رکنے نہ اگر تے جماعت کارخانے نے اندر کرا لی، جے سنتا نہ پڑھ سکو نا تے فرض ہی پڑھ جایا کرو۔ کیوں جی؟ او کم از کم رب نے سامنے رب دے فرض دا ادا کر لو گے، لیکن رب دا فرض ادا کیتا جے تے پھر حضور نو کہ منہ دکھاؤ گے سنتا نہ پڑھیاں تے؟
ہیں پھر ادھروں نہیں شرم آئے گی تے رب کو بھی شرماؤ تے رب دے رسول کو بھی شرماؤ اللہ دا واسطہ جے نماز پڑھیا کرو تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا وہ تو ہوتے زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو وتحج البیت اور حج کے جب حج تم پہ فرض ہو جائے واجب ہو جائے استطاعت ہو تو تم حج بھی کرو. اب پوچھا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں داخلے کا اور دوزخ سے خارجے کا طریقہ بتا دے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دے دیا, جو انہوں نے پوچھا تھا وہ بتا دیا, لیکن وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے, وہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. وہاں رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہیں, وہاں کرم نوازیوں کے دریا بہتے ہیں. اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اور کرم جوش میں آیا اور آپ نے پوچھا اور آپ نے فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر, کہ اے معاذ ابن جبل کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں, بھلائیوں کے دروازے نہ بتا دوں. یہ تو تجھے میں نے جنت سے داخلے کا اور دوزخ سے خارجے کا اخراج کی بات بتا دی, لیکن کیا میں تمہیں بھلائیوں کے دروازوں کی نشاندہی نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا, آپ نے خود ہی جواب دے دیا, ان سے نہیں کہا کہ تم جو ہے نا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نہیں. آپ نے خود فرما دیا کہ الصوم جنۃ, کہ روزہ یہ ڈھال ہے, روزہ یہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھال کی تشریح نہیں فرمائی کہ ڈھال کس چیز سے ہے. اب خود سمجھ لو کہ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے. ڈھال حملہ کرنے والے کے حملے سے بچانے کے لیے جو مجاہدین اسلام اپنے ہاتھ میں ایک لوہے کی بنی ہوئی ایک تھالی سی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اس کو ڈھال کہتے ہیں. اب یہ جو مجاہد اسلام ہے اس کو ظاہری ڈھال تو لوہے کی ملی ہے, لیکن باطنی ڈھال اللہ رب العزت نے اس کو روزے کی عطا فرمائی ہے. وہ ظاہری دشمن سے بچانے کے لیے ہے اور یہ روزے کی ڈھال باطنی دشمن سے بچانے کے لیے ہے. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے, ان کا من پاک ہو جاتا ہے. دشمن حملہ آور شیطان حملہ کرنے سے گھبراتا ہے اور اس حملے سے بچاتا ہی ہے. اگر وہ حملہ آور بھی ہوتا ہے تو وہ بچانے والی ڈھال ہے, روزہ ہے. پھر فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار, کہ پھر صدقہ ہے جو صدقہ دوسری بھلائی کا دروازہ صدقہ ہے جو تمہاری خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے, بجھا دیتا ہے, جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے, بجھا دیتا ہے. پھر فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل, کہ آدھی رات کو بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں, تہجد گزار جو ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ اور جو رات کے وقت کھڑے ہوتے ہیں لوگ سجدے میں, تلاوت میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا قال ثم تلا, پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں. ربہم خوفہم و طمعا, اللہ رب العزت کے ساتھ خوف اور رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لالچ میں وہ اپنے پہلو بستروں سے الگ کر لیتے ہیں, جاگتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ,
اور جو اللہ رب العزت نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. پھر اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے ایک چیز پوشیدہ رکھی ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. جزاء بما كانوا يعملون. پھر یہ جو ہے قیامت کے دن ان کے عملوں کی یہ جزا اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا جو ان کے نفسوں سے چھپا کے رکھی گئی ہے. ابھی ان کو بتائی گئی نہیں بات, ابھی یہ اگلا معاملہ اللہ رب العزت نے خفیہ رکھا ہے کہ جو ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن جو حشر میں جو جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے گی, آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی. یہ چھپی ہوئی چیز کون سی ہے؟ یا تو دیدار مصطفیٰ ہے یا دیدار خدا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے, جو یہاں نہیں ملتی, جو اس جہان میں نہیں ملتی, اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. وہ دو چیزوں میں سے یا دونوں چیزیں ہیں, اور دونوں میں سے ایک تو لازمی ہے, یا دیدار مصطفیٰ ہے یا دیدار خدا ہے. پھر فرمایا ثم قال الا اخبرک براس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ صنامہ. اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا پھر فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو ہر چیز تمام امور کا سر ہے اور اس کا عمود ہے اور اونچی کوہان ہے. کوہان کی اونچائی ہے, جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح کی بلندی والی چیز ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ راس الامر امر الاسلام, کہ جو سر ہے اس کا وہ اسلام ہے, اور عمود و الصلاۃ, اور اس کا جو عمود ہے جو اس کی بلندی ہے اونچائی ہے وہ نماز ہے. وذروۃ صنام الجہاد, اور اس کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے. قلت بلا, پھر فرمایا ارشاد فرمایا قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ, کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی اصل نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں. تو فرمایا یا نبی اللہ بتا دیں. قال فاخذ بلسانہ, پھر آپ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا. قال کف علیک ھذا, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا, تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اس کو روک کے رکھے. پھر خود ہی اس کی تشریح فرمائی ھذا فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ, میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ زبان سے کئی ہوئی باتوں کی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ قال یکب الناس فی النار علی وجوہہم, کہ اے معاذ بن جبل لوگ منہوں کے بل گرائے جائیں گے جہنم میں, او علی مناخرہم, جہنم کے بل گرائے جائیں گے, الا حصائد السنتہم, اس زبان کی کاٹ کی وجہ سے. ہم کتنے سخت باتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کتنی تلخ باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم جھگڑتے ہیں, ہم گالیاں دیتے ہیں اور ہم سخت الفاظ کہتے ہیں. یہ جو سخت الفاظ ہیں ان کی وجہ سے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منہ کے بل اور تم ناک کے بل جہنم میں گرائے جاؤ. تو دیکھو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی سخت باتوں سے روکا ہے اور بڑی زبردست چیزوں کی نشاندہی کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.